کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جس نے اس خطے کی قسمت بدل دی۔ یہ تھا مغل دور۔ طاقت، علم، ثقافت اور خوبصورتی کا زمانہ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1526 سے۔ ایک بہادر شخص ظہیر الدین محمد بابر بستی ایشیا سے ہندوستان آیا۔ اس نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اسی فتح کے ساتھ مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ شاعر بھی تھا، فطرت سے محبت کرتا تھا اور باغات لگانے کا شوق رکھتا تھا۔ لیکن اس کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی سلطنت کھو دی اور کئی سال جلا وطنی میں گزارے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار وہ واپس آیا اور اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کی، لیکن قسمت نے اسے زیادہ وقت نہ دیا۔ پھر آیا اکبر کا دور۔ اکبر کم عمر تھا مگر نہایت سمجھدار۔ اس نے مضبوط نظام حکومت قائم کیا۔ اس نے سب مذاہب کا احترام کیا اور انصاف کو اہمیت دی۔ اس کے دور میں امن قائم ہوا، تجارت بڑھی اور علم و فن کو فروغ ملا۔ اکبر کا دربار علم و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ اکبر کے بعد جہانگیر آیا۔ وہ انصاف پسند اور فنون لطیفہ کا شوقین تھا۔ اس کے دور میں مصوری نے بہت ترقی کی۔ قدرت اور خوبصورتی سے اس کی محبت مشہور تھی۔ پھر شاہ جہاں کا زمانہ آیا۔ یہ دور تعمیرات کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ لال قلعہ، جامع مسجد اور سب سے بڑھ کر تاج محل۔ تاج محل محبت کی علامت ہے جو آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے حکومت سنبھالی۔ اس کے دور میں سلطنت سب سے زیادہ پھیلی۔ وہ سخت نظم و ضبط والا حکمران تھا، لیکن مسلسل جنگوں اور سخت پالیسیوں کی وجہ سے سلطنت کمزور ہونے لگی۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی۔ کمزور حکمران آئے، علاقائی طاقتیں بڑھیں اور اتحاد ختم ہونے لگا۔ لیکن مغل دور کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ شاندار عمارتیں، خوبصورت باغات، زبان، ثقافت اور روایات سب اسی دور کی یادگار ہیں۔ مغل سلطنت نے صرف زمین پر حکومت نہیں کی، بلکہ تاریخ پر اپنا گہرا نقش چھوڑا، اور آج بھی جب ہم تاج محل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عظیم دور کی شان و شوکت یاد آتی ہے۔ یہ تھا مغل دور، ایک ایسا زمانہ جو گزر گیا مگر جس کی روشنی آج بھی باقی ہے۔